چلیے کر دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی وعظمت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وامر جمیع المؤمنین والمؤمنات تعظیما وتکریما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا حبیبنا شفیعنا طبیبنا معاونا وملجانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفاته اجمعین دائما ابدا ابدا الی یوم الدین. بعد حمد و صلاح فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. ہم آج جو ہے سجدے سہو کے بارے میں مکمل انشاءاللہ معلومات حاصل کریں گے. سجدہ سہو پہلی بات سمجھے یہ ہے کیا. یعنی نماز میں سہو ہونے پر، سہو کا مطلب بھول، سہو کا مطلب بھول کو کہتے ہیں، اور شک بھی اس میں داخل ہے. شک ہو یا بھول ہو اس کو سہو کہتے ہیں. تو سہو ہونے پر شریعت میں 2 سجدے کرنا واجب ہے. سہو ہونے پر کیا ہے؟ 2 سجدے کرنا واجب ہے. اور یہ جو 2 سجدے کرنا ہے کیا ہے؟ تاکہ جن امور سے نماز ناقص ہوئی ان کی اصلاح ہو جائے، ان کو اس کے اندر درستگی آ جائے، بشرطے کہ وقت میں سجدہ سہو کرنے کی گنجائش ہو. یعنی یہاں پر بھی وقت کا تعین، یعنی ایسے وقت نماز آپ شروع کرے جس میں حرام وقت، ممنوع وقت شروع ہو رہا ہو، تو وہ صورت کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھنی چاہیے. اور اس نماز میں اگر کوئی سہو کا معاملہ ہوتا ہے اور ممنوع وقت بالکل شروع ہو چکا، یقین آپ کے سامنے ہو اور وہ وقت دیکھ رہے ہوں، تو پھر سہو کی سجدہ سہو کرنے سے گریز کرنا ہے. بہرکیف یہ سہو کا طریقہ ہے. سہو کیا ہے بھائی؟ 2 سجدے کرنے کا نام کیا ہے؟ سجدے سہو کہلاتا ہے. یہ ہوتا کہ کے لیے ہے؟ یہ کوئی خطا پر، کوئی نقص آنے پر. اور وہ خطا کس قسم کے ہوتے ہیں؟ وہ نقائص قسم کے ہوتے ہیں جس میں آپ کو یہ کرنا ہے. یہ واجب کے ترک ہونے پر یہ واجب ہوتا ہے سجدے سہو. سجدے سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قاعدے میں تشہد، التحیات للہ جو پڑھتے، تشہد کے بعد داہنی طرف ایک سلام پھیر کر 2 سجدے کریں، پھر بیٹھ کر دوبارہ تشہد پڑھیں اور درود ابراہیم و دعا پڑھیں. دعا پڑھنے کے بعد پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں. یہ ہے طریقہ سجدے سہو کا. کیا کریں؟ تشہد تک پڑھیں، تشہد کے بعد 2 سجدے کریں، اور 2 سجدوں کے بعد پھر تشہد پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں اور دعائے معثورہ پڑھیں. اس کے بعد سیدھی جانب اور بائیں جانب سلام پھیر دیں. تو یہ تشہد تک جو پڑھنا ہے، یعنی التحیات عبدہ و رسول تک پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو؟ 2 سجدے کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ افضل ہے. اگر کوئی بغیر سلام پھیرے سامنے ہی السلام علیکم رحمۃ اللہ بول کے بول لیا، بول کے سجدہ کر لیا، یعنی تشہد تک عبدہ و رسول پڑھ کے پورا سلام نہیں پھیرا، خالی السلام علیکم رحمۃ اللہ منہ سے بول کے پھر 2 سجدے کر لیا، تو بھی درست ہے. افضل طریقہ کیا ہے؟ سلام پھیر کر پھر کیا کریں؟ تشہد اور درود ابراہیم اور دعائے معثورہ تلاوت کریں. یہ افضل طریقہ ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد مثلا اب یہ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ 5 چیزوں سے سجدے سہو واجب ہوتا ہے. کتنی چیزوں سے بولیے؟ 5 چیزوں سے. اب یہ 5 چیزیں بڑی اہمیت کی ہے جس کو ذہن نشین ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. تقدیم رکن، بولیے آپ لوگ ساتھ بولیے. تقدیم رکن، تاخیر رکن، تکرار رکن. پھر بولیے تقدیم رکن، تاخیر
رکن، تکرار رکن، ترک واجب، تغیر واجب، ترک واجب، تغیر واجب. پھر بولیے تقدیم رکن، تاخیر رکن، تکرار رکن اور ترک واجب اور تغیر واجب. اب آئیے ہر ایک کی وضاحت. ترک واجب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ترک واجب سہون ہو تو موجب سجدہ سہو ہے. کیا ہے؟ ترک واجب کیا ہو؟ اگر سہون ہو اور اگر آمدن ہو تو نماز فاسد ہوا. جان بوجھ کے اگر کوئی ترک واجب کیا تو کیا ہوتا انہیں؟ نمازی. اب آئیے تقدیم کس کو بولتے، یہ جاننا ہے نا بھائی. تقدیم رکن کیا ہے؟ تو بتایا گیا تقدیم رکن یعنی مثلا خرد سے پہلے رکوع اور رکوع سے پہلے سجدہ. تقدیم یعنی پہلے کوئی کام انجام دینا، یعنی وقت سے پہلے رکن کے پہلے رکن کوئی اور ادا کرنا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو تقدیم. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے تاخیر رکن؟ کیا ہے بھائی؟ مثلا قاعد اولا میں تشہد سے زیادہ پڑھنا، جس کی وجہ سے تیسری رکعت کے قیام کے لیے کیا ہونا؟ دیر ہو جانا. یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کے انتقالی میں تاخیر کرنا، رک جانا، یہ تاخیر رکن ہے. تقدیم رکن بتو قبل از وقت رکن سے پہلے کوئی اور رکن کو ادا کرنا. جس رکن کی ادائیگی ترتیب بتائی گئی اس ترتیب کو کیا کرنا؟ بگاڑ دینا، اسے پہلے آگے پیچھے کر دینا، وہ کیا ہے؟ تقدیم. اور تاخیر کیا ہے؟ رکن کی ادائیگی میں دیر کرنا. ٹھیک ہے. اور تکرار رکن کیا ہے بھائی؟ تکرار رکن مثلا کسی رکعت میں 2 رکوع یا 3 سجدے اضافی عمل کرنا. ٹھیک ہے. رکن ایک ہے، ایک رکوع ہے 2 رکوع کر دیے، 2 سجدے ہے 3 سجدے کر دیے. ٹھیک ہے. یہ تکرار رکن سمجھے. اب ترک واجب کیا ہے بھائی؟ مثلا قاعد اولا واجب ہے، چھوڑ کے اٹھ جانا. قاعد اولا واجب ہے، چھوڑ کے اٹھ جانا، یہ کیا ہے؟ ترک واجب. تغیر واجب، واجب کو بدل دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ. تغیر واجب کیا ہے؟ تو وہ تغیر واجب مثلا آہستہ پڑھنے کی جگہ آواز سے پڑھنا. جہاں پہ سری ہے وہاں جہری کر دینا، اور جہاں جہری ہے وہاں سری پڑھ لینا. یہ کیا ہے؟ تغیر ہے. واجب کا کیا ہے؟ تغیر ہے. ہمارے ضمیر بھائی یہ سوال کرے تھے، تو یہ تغیر واجب میں آتا کہ خرد سری ہے اس کو جہری پڑھ دیے، جہری ہے سری پڑھ دیے، تو کیا ہے؟ تغیر واجب. اب سمجھ میں آگا ڈیفینیشن سب کا. اب بولیے تقدیم رکن کا مطلب رکن سے پہلے کوئی رکن کو ادا کرنے کی جرات کرنا. تاخیر رکن کا مطلب کسی رکن میں واپس آنے کے لیے کیا کرنا؟ دیر لگا دینا، قاعدے سے اٹھنے کے لیے دیر کر دینا. قاعدے میں جتنا پڑھنا ہے تشہد پڑھنا ہے، تشہد میں اور کچھ خرچ پڑھ دیے، کچھ بھی اور دیر کر دیے. ہاں یہ. اور تکرار رکن بولے تو ایک رکن کے بعد 2 رکوع کر دیے، 2 سجدوں کے بعد 3 سجدے کر دیے، ہے نا. اور ترک واجب بولے تو قاعد اولا واجب ہے، چھوڑ کے آپ اٹھ گئے. یا ایسے ہی جو واجبات اب آپ کے سامنے ہیں سارے، اس واجبات میں کوئی تغیر کر دینا. 13 واجبات جو بتایا اس میں کوئی تغیر کر دینا، چھوڑ دینا. ٹھیک ہے. یہ ترک تغیر واجب بولے تو بالکل بدل دینا، سری کے جگہ جہری، جہری کے جگہ سری. یہ ایگزامپل تھا. اب ترک واجب سہون ہو تو موجب سجدہ سہو ہے. یعنی اب آپ کو واجب ہے کہ سجدہ سہو کرنے سے کیا ہوگا؟ نماز مکمل ہو جائے گی. اگر کوئی جان بوجھ کر یہ ایک عمل کیا، ترک واجب کیا، تو نماز کیا ہے؟ فاسد ہو جائے گی، نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں. اب نماز کے فرائض ارکان میں سے اگر کوئی چیز ترک ہو جائے، آمدن ہو یا خواہ بھول کر سہون ہو، تو نماز ہوگی ہی نہیں، نماز ہی نہیں ہوگی. یعنی فرائض ارکان جو ہے، ارکان نماز وہ فرائض میں سے ہے. اگر فرائض چھوٹیں گے تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی. اب یہ جو 5 وجوہ بتائے ہیں، 5 وجوہ کیا کیا ہے؟ تقدیم، بولیے آواز سے، تقدیم رکن، تاخیر رکن، یاد کریے، تکرار رکن، ترک واجب، اور کیا بولے آخری؟ تغیر، بدلنا. تغیر کے معنی کیا ہے؟ بدل دینا. اب پھر الٹا آئیے، تغیر واجب، ترک واجب، تکرار رکن،
تاخیر رکن اور تقدیم رکن، یہ صورتوں میں کیا ہوگا؟ سجدہ سہو واجب ہوگا۔ علاوہ ازیں اگر ارکان نماز میں سے تکبیر تحریمہ ہے نا، قرات، رکوع، سجود، قائد آخرہ، جو ارکان ہیں، اس میں اگر کوئی ترک ہو جائے کوئی چیز تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب آئیے آگے، سنن و مستحب کے ترک سے نماز ہو جاتی ہے اور سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ سنن و مستحبات جیسے دوسرا سلام پھیرنا، دوسرا سلام پھیرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اگر دوسرا سلام کوئی نہیں پھیرا، جھگڑا کر سکتے؟ نہیں بھائی، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی سوال بھی نہیں ہے اس پہ، مگر یہ جو مستحب کو چھوڑ رہا ہے، جو اجر کا مستحق بنتا ہے، مستحب کرنے سے مستحب نہیں آتا، اجر میں اضافہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارے سجاد بھائی اکثر پوچھ رہے تھے، بھائی میں چھوڑ دیتا ہوں، کیا کر رہی ہیں، نماز کا ٹائم وہ ہے تو درود ابراہیم اور جو ہے نا دعائے مغفرہ، مرضی بھائی آپ نہیں پڑھے تو آپ کا اپنا عمل ہے، مگر یہ سنت چھوڑنے سے کرنے سے نماز تو ہو جائے گی فی نفسی، اس میں کوئی خلل نہیں آئے گا، مگر جان بوجھ کے چھوڑنے کا عمل ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اجر و ثواب کے حصول کے لیے تو نماز پڑھ لیں بھائی، اور سنت ترک کرنے کے لیے جرت ہونا پڑتا، کیونکہ سنت ہی سے تو نماز آپ کی ادا ہوتی ہے۔ ساری نماز اکثر دیکھا جائیں گے، اگر آپ غور کریں گے، ساری نماز پہلے سنت بنتی، بعد میں فرض بنتی۔ سنت کیا ہے بھائی؟ سنت کس کو بولتے ہیں؟ سنت تعریف ہے سنت کی تعریف ادائے رسول۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ آقا اسلام سے صاحب پوچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نصلی فامر اللہ سبحانہ اقام الصلاۃ کیف نقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا اللہ حکم دے رہا، کیسے ہم نماز کو قائم کریں، کیسے ہم نماز پڑھیں؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو کیا ہوا بھائی؟ اللہ کا امر ہے اس لیے فرض ہے، مگر یہ فرض کی ادائیگی کے لیے کس کو دیکھنا پڑ رہا؟ رسول کو۔ تو رسول کی ادائیگی کیا ہوئی؟ سنت۔ تو پہلے نماز سنت بنتی، بعد میں فرض بنتی۔ یہ عقائدی نقطہ یاد رکھیں، جب تک اس عقیدے پہ آپ مطمئن نہیں اور اس عقیدے سے آپ جڑے نہیں، تب تک آپ کی نماز کامل نہیں۔ جو اکثر بولتے نا ڈائریکٹ، کوئی چیز ڈائریکٹ نہیں ہے بھائی، کلمہ بھی وسیلے سے آیا، بغیر رسول کے کلمہ نصیب نہیں ہوتا، بغیر رسول کے نماز نہیں ملتی، بغیر رسول کے کوئی چیز بتا دیجئے احکام خدا میں جو آپ کو براس ملی ہو، ساری چیزیں آپ کو بتوسط رسول ملتی ہے۔ تو اللہ دینے میں بھی وسیلہ رکھا ہے، لینے میں بھی وسیلہ رکھا ہے۔ نماز کا حکم دیا اور حکم دینے کے بعد اس کی ادائیگی کے لیے رسول کے ذریعے بتایا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ پھر واپس لینے کا معاملہ ہوا تو اب صلو کما رأیتمونی اصلی، ادھر سے آیا ادھر سے جاؤ، بغیر رسول کو دیکھے کہ نہ نماز ادھر جانے والی ہے نہ ادھر سے ادھر آنے والی ہے۔ امر مل رہا بھی ہے تو رسول کے ذریعے، اور امر کی ادائیگی کی ادا مل رہی ہے تو وہ ادا بھی رسول کے ذریعے۔ تو بہرحال کوئی سنتوں کو چھوڑنے کی جرت کرنے کا کام جو سچا ایماندار ہے یہ کر ہی نہیں سکتا، اور سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ کب صورتوں میں؟ جب آپ کوئی مستحبات کو اگر چھوڑ دیں، سنن کو ترک کر دیں، یا ترک ہو جائے، سہون بھی ہو جائے، تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ سجدہ سہو واجب ہونے کی شرط صرف ایک ہی ہے، وہ شرط کیا ہے؟ ترک واجب پر، واجب ترک ہوگا تو ہی کیا ہوگا آپ کے اوپر؟ سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ سجدہ سہو کا حکم فرض، واجب، نفل سب نمازوں میں ایکول ہے، برابر ہے۔ سجدہ سہو کا جو حکم ہے فرض، واجب، نفل ساری نمازوں میں ایک جیسا ہے، اس میں کوئی ترمیمات نہیں ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہے کہ فرائض میں ایسا کریں گے، نوافل میں ایسا کریں گے۔ آپ کو نیند آ رہی جی؟ اگر نیند آ رہی تو کیا ہوگا؟ کیا ہے درس میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ پورا اہم موضوع ہے یہ، اس پہ آپ کو توجہ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھی بتایا گیا کہ کیا بتایا گیا بھائی؟ یہ بتایا گیا کہ فرائض کے لیے، نوافل کے لیے، مسنون نمازوں کے لیے، سارے سنت نوافل کے لیے، سب کے لیے سجدے سہو کا حکم ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے قاعدے کلیہ ذہن میں رکھیں۔ اگر نماز میں متعدد بار سہو ہو تو کیا کرنا؟ تو بولے متعدد بار سہو ہو تو دو ہی سجدے کافی ہے، یعنی ایک
آپ واجب ترک کرے، 2 واجب ترک کرے، 3 واجب ترک کر دیے، یعنی ایک سے زائد واجبات ترک ہو جائیں، تب بھی 2 سجدے سہو کرنے سے نماز کے نقائص پورے کیا ہوتے ہیں؟ رفع آتے ہیں، دور آتے ہیں، دفاع آتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے کتنی اہم بات ہے. اکثر نامعلومات کی وجہ سے لوگ بہت سارے جو ہے نا سمجھیے واویلا بجائے تھے مساجد کے اندر خاص کر، تو علم رہنے سے یہ باتوں سے ہم بچ جاتے. تو ایک سے زائد متعدد مرتبہ بھی اگر کوئی سہو کا معاملہ کر دیتا ہے تو 2 سجدے سہو کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ وہ معاملہ پورا ناقص کیا ہوتا ہے؟ کامل بن جاتا ہے. اگر سجدہ سہو کے اندر سہو ہو تو پھر سجدہ سہو نہ کرے. میں سجدہ سہو کرنے میں بھی سہو کر دیا، ورنہ کوئی ایک کرنے کی جگہ کچھ گڑبڑی آگے پیچھے کچھ کر دیا، یا کچھ بھی سمجھیے ایک ہی سجدہ کر کے پھر بیٹھ گیا، یا کچھ ایسا اور کچھ سہو میں اور کچھ سہو کا معاملہ ہو جاتا ہے، یہ تو اس صورت میں بھی پھر سجدہ سہو کی تلاوت کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اگر سجدہ سہو واجب ہونے کے بعد اس کا ادا کرنا بھول جائے، یہاں تک کہ دونوں طرف سلام پھیر دے اور اس کے بعد سجدہ سہو یاد آئے، تو اب سجدہ سہو کر سکتا ہے تا وقت تک کہ قبلے سے سینہ نہ پھیرے اور کوئی مفسدات نماز کو توڑنے والا یا نماز کو ختم کرنے والا وغیرہ کوئی کام نہ کرے. مطلب کیا ہے؟ بات چیت نہ کرے. اگر کلام وغیرہ مفسد نماز فعل اگر اسے سرزد ہو گیا تو اس صورت میں دوبارہ نماز پڑھنا چاہیے. یاد رکھیے، مثال کے طور پہ سجدہ سہو ہوا، بھول گئے، سجدہ سہو کیا کرے؟ بھول گئے، سجدہ سہو کرنا ہے سو خیال نہیں رہا اور بے خیالی میں آپ نماز کو کامل کر لیے، یہاں تک کہ آپ دونوں سلام پھیر دیے. دونوں سلام پھیرنے کے بعد بھی یاد آ گیا تو فوری تکبیر بولتے ہوئے پھر آپ کیا کریں گے؟ سجدہ سہو کر لیں گے. اور سجدہ سہو کریں کیا کریں گے؟ پھر سرے سے تشہد، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھیں گے تو نماز کامل ہو جائے گی. یہاں تک کہ سینہ نہ پھرے اور کوئی گفتگو نہ کرے. اگر گفتگو کر دیا ہے اور سینہ قبلے سے پھر گیا ہے تو اب اس کو نماز کا اعادہ کرنا واجب ہو جائے گا. پوری کامل نماز کا اعادہ کرنا اس پہ کیا ہوئے گا؟ واجب ہو جائے گا. چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے نماز مسنونہ ہو، سنت نماز ہو. ٹھیک ہے. پوری نماز کے لیے یہ ایک ہی جیسا حکم ہے. اب اس کے بعد بھی بتایا گیا امام کے سہو سے امام اور مقتدی دونوں پر سجدہ سہو واجب ہے، اور مقتدی کے سہو سے کسی پر سجدہ واجب نہیں، سہو نہیں ہوگا، صحیح گنا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. مقتدی اور امام اگر سہو کر دیتا ہے، امام سے کوئی واجب ترک ہوتا ہے تو امام اور مقتدی سب پر سجدہ سہو کیا ہے؟ واجب ہے. ٹھیک ہے. مقتدی کے سہو سے کسی پر سجدہ سہو نہیں ہے. پیچھے مقتدی کوئی چیز آگے پیچھے کر لے رہا امام سے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں یہ جو آگے پیچھے کر رہا ہے مطلب واجبات کی تک بات چل رہی ہے. کوئی واجب اگر مصلی سے ترک ہوتا ہے، مقتدی ترک ہوتا ہے تو سجدہ سہو کی حاجت وہاں پر نہیں ہے، کیونکہ یہ تابع ہے، تابع رہنے سے اس کی نماز کامل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ کوئی مسبوق بغیر سلام پھیرے امام کے ساتھ سجدہ سہو کر لے، اس کے بعد باقی نماز پڑھے. اگر باقی نماز میں اس کو سہو ہو تو پھر سہو کا سجدہ کر لے، اگر نہیں ہوا تو اب کرنے کی ضرورت باقی نہیں ہے. امام کے ساتھ رہنے پر اس کو کیا کرنا ہے؟ سجدہ سہو کرنا ہے. ٹھیک ہے. امام کے ساتھ سجدہ سہو کر لے. امام اگر مسبوق ہے یعنی کوئی آ کے درمیان میں ملا، نماز میں کیا ہوا؟ ملا، اور بغیر سلام پھیرے امام کے ساتھ سجدہ سہو کیا کرے؟ وہ کر لے. اب یہاں پہ جو اہم بات ہے وہی بتانے کی یہ ہے کہ خواہ امام کو مسبوق کی اقتدا سے پہلے سہو ہوا ہو، مسبوق جو بعد میں ملا آ کے اس سے پہلے کیا ہو گیا؟ امام کو سہو ہو گیا ہو، تو اس صورت میں بھی مسبوق کو چاہیے کہ اس کے آنے سے پہلے سہو ہوا بھائی میں کہیں کروں، ایسا نہیں ہے. امام کی اقتدا میں ہے، اس کو سہو ہونے کی وجہ سے امام کو سہو ہونے کی وجہ سے اس کو بھی سجدہ تلاوت سجدہ سہو کیا کرنا ہے؟ کرنا ہے. اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ پھر آخر میں اس کا اعادہ نہ کرے، کیونکہ امام کے ساتھ سجدہ سہو کر لیا ہے، امام کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اب اس کو کرنے کی ضرورت
باقی نہیں ہے۔ اگر اس کے آنے کے بعد میں بھی ہوا ہے تب بھی امام کر لیا ہے تو پھر اس کو کرنے کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ جب منفرد بن جائے گا یعنی امام نماز مکمل کر لے گا، اس کے بعد جو باقی نماز یہ پڑھ رہا ہے اس صورت میں اگر یہ اور مزید جو اس کی طرف سے کوئی واجبات ترک ہو جائے تو ہی اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ورنہ اس کو ضرورت اس کی باقی حاجت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ لاحق سے سہو ہو جائے تو سجدے سہو نہ کرے، البتہ امام نے اپنے سہو سے سجدہ کیا ہو تو لاحق بھی کرے، لیکن اسی طرح اخیر نماز میں جس طرح اس کے امام نے کیا ہے اگر لاحق امام کے ساتھ سجدہ کرے تو پھر دوبارہ اس کو سجدہ کرنا چاہیے۔ یعنی امام نے کیا ہے، اگر لاحق امام کے ساتھ سجدہ کرے تو پھر دوبارہ اس کو سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ لاحق نے جو معاملہ کیا ہے اس کی وجہ سے اس کو دوبارہ کرنے کی حاجت ہے، اور امام کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ امام کے ساتھ ادا ہو جائے گا، کیونکہ انہیں تاخیر سے جا کے آتا ہے اس لیے اس کی صورت دوسری ہو آتی ہے۔ اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ امام مسافر ہے، امام کون ہے؟ مسافر ہے، اور اس کو سہو ہو جائے تو مقیم مقتدی امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا، اور اس کے بعد نماز سہو ہونے کے بعد اس سے کیا ہے دوسرے سلام کا انتظار کرنا ہے۔ اگر امام مسافر ہے، امام کون ہے؟ مسافر ہے، اس صورت میں بھی مسافر کیا کرتا ہے 2 رکعت، اب 4 رکعت نماز پڑھ لیں تو 2 رکعت پڑھ کے وہ کیا کرے گا؟ بیٹھ جائے گا، تو سہو ہوا کیا کریں گا انہیں 2 رکعت کے بعد ہی کیا کریں گا انہیں سہو کے سجدے کریں گا، تو اس میں کیا ہے دوسرے سلام کا انتظار کرنے، اس لیے حکم ہے دوسرا سلام کا انتظار کر کے کرنا اٹھنا، تاکہ دوسرا سلام پھیرے، اس کا مطلب کیا ہے اب مکمل۔ اگر سہو ہے ایک سلام پھیر کے کیا کرے گا وہ سہو سجدے سہو کے 2 سجدے کرے گا، تو اس میں مقتدی بھی مطابعت کرے گا مسافر امام کی، اس کے بعد کھڑے ہو کے امام کی شکل میں جو نماز پڑھنے کا جو امر ہے یا کسی کو جو اپنا نائب بنائے گا وہ امامت اور 2 رکعت کی مکمل کر لے گا۔ چلیے اس کے بعد بھی بتایا گیا کہ جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں سہو ہو تو امام کو سجدہ سہو نہ کرنا چاہیے تاکہ فتنہ بپا نہ ہو جائے۔ یہ فتنہ ہونے کی علت کیا بتا رہے ہیں دیکھیے، بڑی اہمیت کی ہے، اس میں دھوکہ نہ کھائے۔ عام لوگوں کو معلوم نہیں رہتا بعض وقت کیا ہوا بول کے، ہاں تکبیرات واجب ہے، ترک ہو گئے واجبات، مطلب تکبیرات میں جو کوئی تکبیر چھوٹ جائے تو اب کیا ہوا سجدے سہو آ گیا، مگر آ تو گیا ہے مگر ازدحام میں فتنہ ہونے کا امکان ہے، اسی لیے خطیب کو جو ہے اس بات کی چھوٹ ہے کہ وہاں پہ سجدے سہو نہیں کرے گا۔ یہ صرف عیدین کی نماز کے لیے ہے، ذہن میں رکھیے، اور جمعہ کی نماز کے لیے۔ جمعہ اور عیدین میں ازدحام زیادہ ہوتا، لوگوں کو سہو کا علم بات نہیں رہتا، اور نہیں رہنے سے وہ سجدے نہیں کریں گے، ایسا کچھ ہو جائے گا معاملہ، یہ امام کر لے گا تو امام کے جو علم میں لوگ ہیں وہ لوگ کریں گے، اور باقی کے نئے معلوم سارے نہیں کریں گے، تو ہم نہیں کریں ہماری نماز نہیں ہوئی تمہاری وجہ سے، یہ نہیں وہ نہیں بول کے فتنے ہونے کا امکان ہے۔ لہذا جمعہ اور عیدین میں سہو ہونے پر بھی سجدے سہو نہیں کیا جائے گا، یہ اس لیے واضح طور پہ شریعت نے بتا دیا تاکہ وہاں کوئی فتنہ کا گنجائش اہل علم نہ پپا کرے۔ مگر اکثر دیکھنے میں باز آتا کہ بعض نئے فقیر کو بھیک کی جلدی کی مات رہتی تو جو ہے نا ارے امام صاحب گھڑ گئے بول کے لوگ اللہ استغفر اللہ شروع آتے اور بولتے بھائی آپ جمعہ میں ایک یہ کر دیا وہ کر دیا۔ آپ بھائی یاد رکھیے صرف فرض کی ادائیگی نہیں ہوئی، نماز واجب الادا ہے، چاہے وہ جمعہ کی ہو چاہے وہ عیدین کی۔ ارکان نماز میں کوئی فرق کر دیے تو واجب الادا ہے، ما سوا اس کے سنن نوافل کا تو معاملہ بتا دیے کہ مستحبات اور سنن کے معاملے میں یوں ہی بھی اگر چھوٹ جاتے ہیں کبھی اتفاق سے سہون تو نماز تو کامل ہوتی ہے، اس میں کوئی نقص نہیں آتا۔ واجب کے ترک ہونے پر ہی صرف سجدے سہو کا معاملہ درپیش ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں صرف اور صرف یاد رکھیں عیدین اور جمعہ کو چھوڑ کر ساری نمازوں میں سجدے سہو کرنا واجب ہے، بغیر سجدے سہو کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ جو نقص آ گیا وہ اس کی وجہ سے نماز باطل اور مفسد ہو جائے گی، دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا اگر سجدے سہو نہ کریں گے تو۔
یہ جو صورتیں بتائے گئے، تقدیم رکن، تاخیر رکن، تکرار رکن، ترک واجب، تغیر واجب، یہ 5 وجوہ کی بنیاد پر سجدے سہو آتا ہے انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد ہم جو ہے نا سہو کی چند صورتیں اور اس کا حکم بیان کریں گے، تاکہ ذہن میں رہے کہ سہو ہوتا کیسا اور کن صورتوں میں سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ یہ 5 تو وضاحت سمجھ میں آ گئی ہے نا۔ اب ان 5 کے بارے میں، ان 5 کو لے کے اب صورتیں کیسے بنتی نماز میں، اور نماز میں کن کن صورتوں میں یہ معاملات ہم کو درپیش ہوتے ہیں، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ آئے صاحب، سہو کی چند صورتیں، ان کا حکم۔ اب جو میں آپ کے سامنے جو صورتیں بیان کروں گا، یہ صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ پہلی صورت کیا ہے دیکھیے، سورہ فاتحہ سے پہلے قبل دوسری صورت یا کسی آیت کا پڑھنا، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا دوبارہ پڑھنا، سورہ فاتحہ کا دوبارہ پڑھنا، سورہ فاتحہ یا ضم سورہ کے بعد اس قدر سکوت کیے رہنا، خاموش رہنا جس میں کوئی رکن ادا ہو سکے، یعنی اتنی دیر قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد خاموش بیٹھے رہنا، یا بقدر اللہم صلی علی محمد کے، سمجھ رہے ہیں آپ، اتنا الفاظ کے ادائیگی تک درود شریف یاد، دعا پڑھنا، رکوع، سجود، خامہ، جلسہ وغیرہ میں قرات کرنا، قاعدہ اولیٰ میں تشہد کی جگہ سورہ فاتحہ یا دوبارہ تشہد پڑھنا، امام منفرد کا سر کی جگہ جہر اور امام کا جہر کی جگہ سر پڑھ دینا، یہ وجوہ ہے سجدے سہو واجب ہونے کے۔ اب آئیے تشریح کرتے تھوڑی سی کہ سورہ فاتحہ سے قبل دوسری سورہ یا کسی آیت کا پڑھنا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اسی وقت یاد آنے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر پھر ضم سورہ پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو کرے، یعنی اب بھول گیا تھا آگے پیچھے کر دیا، سورہ فاتحہ پہلے ہی پڑھنے کا بعد میں پڑھ دیا، اور ضم سورہ بعد میں پڑھنے کا پہلے ہی پڑھ دیا، تقدیم تاخیر کا معاملہ یہاں کر دیا۔ پھر اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا دوبارہ پڑھنا، اگر سورہ فاتحہ ضم سورہ کے بعد یا آخر کی 2 رکعتوں میں دوبارہ پڑھے تو سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ یہ صورت ہے، پہلے کیا کرا، پڑھ کے پھر پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر پڑھا، ارے کہاں تک پڑھا کہ یاد نہیں آیا، پھر پڑھا، تو یہ جو سہو ہو رہا ہے، بھول کے 2 بار سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے شروع میں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ سورہ فاتحہ ضم سورہ کے بعد اس قدر سکوت کیے رہنا، خاموش ٹھہرے رہنا کہ جس میں کوئی رکن ادا ہو سکے، یعنی سجدہ کر سکے یا رکوع کر سکے، اتنی دیر اگر تاخیر کر دیا تو یہ تاخیر رکن میں شامل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے کیا ہوگا، سہو واجب ہوگا۔ ارشاد بھائی آپ پوچھ رہے تھے، دیکھیے کوئی تاخیر کر دیا تو کیا ہوگا، کوئی یاد نہیں آتا رک جائیں گا تو کیا ہوگا، تو وہ مسئلہ آپ کا یہاں پہ حل ہوگا کہ اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، سجدہ سہو لازم ہوگا۔ یا اتنی ہی دیر قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد، قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھتے اٹھ جانا ہے، تشہد کے بعد خاموش بیٹھا رہا، یا بقدر اللہم صلی علی محمد تک پہنچ گیا، صلی اللہ علیہ وسلم محبت تک پہنچ گیا، تو اب اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یا سجود و خامہ، جلسے میں کیا کرے، خامہ میں کھڑے کچھ بھی خیالات میں لالے کے کچھ بھی خیرت کر لیا، خیرت کے دیر رک گیا، تاخیر کر دیا، تو بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ حافظ کرام سن رہے ہیں حضرت، تراویح پڑھاتے وقت کھڑے رہ کے، سمجھ رہے ہیں آپ، رکوع میں جو ہے نا رکوع تسبیح پڑھ لے کے وہ آیت یاد کرے، بھی پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے بول کے وہ آیت پڑھ لیتے جا رہے ہیں، آپ اتنی دیر کرتے جا رہے ہیں ہر رکن کے اندر، تو آپ کو کیا ہو رہا، سجدہ سہو نئے حافظ صاحب ایسا ہوا تھا، اس لیے آپ کو خاص کر مخاطب ہو رہا ہوں۔ تو جو نئے حفاظ ہیں وہ یہ مسئلے کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ سجدے کی تلاوت میں، سجدے کی تسبیح میں اگر تلاوت کریں گے، سجدے میں رکوع میں اگر رکوع تسبیح کے بعد تلاوت کریں گے، اور تلاوت صرف یاد دہانی کے لیے آپ پڑھ لیتے جائیں گے، تو یہ جو پڑھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، تاخیر رکن کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ، تاخیر رکن کر رہے ہیں، اور تاخیر رکن کی وجہ سے سجدے سہو آ جائے گا، آپ کو 2 سجدے کرنا پڑے گا اضافہ، ہر 2 رکعت میں 2 سجدے اضافہ کرنا پڑیں گے اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو، سمجھ رہے ہیں آپ، اس لیے یہ بہت اہم امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔
اور اہم چیز ہے وہ، سمجھ گئے نا. اس کے بعد بھی بتایا گیا کہ قاعدہ علماء تشہد کی جگہ سورہ فاتحہ یا 2 بار تشہد پڑھنا، 2 بار تشہد پڑھنا، تشہد پڑھے پھر پڑھے تو یقین ہوا آپ کو اپنے آپ میں کہ میں 2 بار تشہد پڑھ لیا، تو یہ تشہد 2 بار پڑھنے کی وجہ سے بھی کیا ہوئیں گا، آپ کو اب سجدے سہو کرنا پڑے گا. امام و منفرد کا سر کی جگہ، مطلب جہاں پہ آپ کو سری نماز ہے، ظہر اور عصر ہے، وہاں جہر سے پڑھ دیے، اور جہری نماز ہے، فجر مغرب عشاء ہے، وہاں آپ سر میں پڑھ لیے. تو ان حالتوں میں بھی کیا ہوئیں گا، سجدے سہو لازم آئے گا. اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ حالت قیام میں تشہد کا پہلی رکعت میں قرات کے بعد اور دوسری میں قرات سے پہلے یا بعد پڑھنا. یعنی اگر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے قبل تشہد پڑھے تو سجدہ سہو نہیں، کیونکہ فاتحہ سے قبل ثنا کا محل ہے. وہاں اگر کوئی غلطی سے تشہد پڑھ لیا تو کوئی مذائقہ نہیں، مگر اگر بعد میں پڑھا دوسری قرات سے پہلے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد قرات پڑھنے سے پہلے کا تشہد پڑھ لیا، خیال آ گیا منہ سے نکل گیا پڑھ لیا، تو اس صورت میں بھی کیا ہے، سجدے سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ محل نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، یا دعائے معصورہ پڑھا، دعائے معصورہ جگہ پہ تشہد پڑھ لیا، نماز کامل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، نماز کامل ہو جائے گی، سجدہ سہو کی ضرورت پڑتی نہیں رہے گی قبل از سورہ فاتحہ پڑھے. اگر سورہ فاتحہ کے بعد پڑھا یا کوئی سورت کے بعد پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہوا. اسی طرح رکوع کے بعد قامہ یا سجدوں کے درمیان جلسہ نہ کرنا بھی موجب سہو ہے. جلسہ بولے تو 2 سجدوں کے بیچ میں کیا کرنا، بیٹھنا. قامہ بولے تو رکوع کے بعد پھر کھڑے ہونا، رکوع کے بعد کھڑا ہونا قامہ کہلاتا، اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ کہلاتا. تو جلسہ چھوڑ دیا اور قامہ کو بھی توجہ نہیں دیا، قامہ کا بھی خیال نہیں کرا، تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا، سجدہ سہو واجب ہوگا. پھر اگر پہلی یا دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ یا دوسری سورت سہون چھوڑ دے اور اسی رکعت سے رکوع میں یا رکوع کے بعد یاد آ جائے تو کھڑا ہو جائے اور چھوٹی ہوئی سورت کو پڑھ لے، پھر رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے. یعنی جہاں یاد آ گیا رکوع کی حالت میں، رکوع سے پہلے، تو آپ کو فوری وہیں پر سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھنی پڑے گی، پڑھ کے آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے. تو یہ فرض جو محل بدلا ہے ضرور، مگر کیا ہوگا، تاخیر رکن تقدیم رکن کے کیفیت میں آ گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہوگا، سجدہ کرنے سے نماز کامل ہو جائے گی. اگر وہ سہو نہیں کیا تو نماز کامل نہیں ہوئی، ناقص ہو گئی. اب لہٰذا کیا کرنا پڑے گا، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا. فرض کی پچھلی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سہون دوسری سورت پڑھ لے تو سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا. یعنی فرض کی پچھلی رکعت میں جو گزری نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد ساون دوسری سورت پڑھ لے جو سجدے سہو لازم نہیں آئے گا. اس کا کیا مطلب ہے بھائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بکراہیت ہو جائے گی. مطلب اس سے پہلے کچھ سوال بھی کرے تھے میرے سے کہ ترتیب جو نماز میں قرات کرنا ہے، ایک سورت کے بعد دوسری سورت، جو ترتیب قرآن کی ترتیب ہے، قرآن کی ترتیب سے قرآن پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی ترتیب سے نہیں پڑھا، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد میں ناس پڑھ لیا اور دوسری رکعت میں کیا کر رہا، وہ پلٹ کے فلق پڑھ رہا، تو یہ ترتیب قرآن جو بدل رہی ہے، اس سے سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، نماز تو ہو جائے گی. دیکھیے مسئلہ ذہن میں رکھیں. اب سورہ دخان پڑھنا ہے، جا کے وہاں کرے آپ سورہ جمعہ پڑھ لیے. پڑھنا کیا تھا، سورہ تراویح میں سورہ دخان پڑھنا تھا، سورہ جمعہ پڑھ لیا اور بعد میں سورہ دخان پڑھا، پھر آگے پیچھے کر دیا، ترتیب قرآن بدل دیا. تو اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی، نماز تو فی نفسی ہو جائے گی، مگر یہ عمل کرنا کیا ہے، کراہیت ہے. کیا ہے یہ، کراہیت وہ تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے. پھر ایگزامپل دینا ہے کراہیت، یاد ہے نا، یاد رکھیں کراہیت بہت، اس سے بھی بچنا چاہیے، کراہیت سے بھی بچنا چاہیے. اگر کسی رکعت میں ایک ہی سجدہ کرے اور دوسرا بھول جائے، کسی رکعت میں ایک سجدہ کرے اور دوسرا سجدہ کرنا کیا ہے، بھول جائے، اور دوسری رکعت میں یا آخری قاعدے تک التحیات سے قبل یاد آ جائے تو اس سجدے کو ادا کر دے اور سجدہ سہو کرے. اور اگر التحیات کے بعد یاد آئے
تو اس سجدے کو ادا کر کے پھر تحیات پڑھے اور پھر سجدہ سہو کرے. یہ صورت ترتیب سے اس انداز میں ادا کرنی پڑے گی اگر ایک سجدہ بھول جائے. پہلے کیا کرے, اگر کسی رکعت میں ایک ہی سجدہ, یاد رکھیں ایک ہی سجدہ کرے اور دوسرا بھول جائے اور دوسری رکعت میں یا آخری قاعدے تک اتحیات سے قبل, اتحیات سے پہلے یاد آ جائے تو اس سجدے کو ادا کرے اور سجدہ سہو کرے. اور اگر اتحیات کے بعد یاد آئے تو اس سجدے کو ادا کر کے پھر اتحیات دوبارہ پڑھیں گے اور سجدہ سہو کریں گے. اب اس کی ترتیب پوری ذہن میں رکھ لیں کہ پہلے کیا ہوا, ایک سجدہ بولیے چھوٹ گیا ایک رکعت میں, وہ دوسری رکعت تک بھی یاد آپ کو نہیں آیا, یہاں تک کہ آپ تشہد پڑھ لیے, تشہد سے پہلے بھی یاد آ گیا, آپ سجدہ کر لیں گے, سجدہ کر کے کیا کریں گے, تشہد کے بعد جو ہے نا فوری سجدہ سہو کر لیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر نماز مکمل ہو جائے گی. اور اگر اس کے بعد یاد آئے تشہد بھی پڑھ لیے, درود ابراہیم پڑھ لیے, اس کے بعد آیا پھر سجدہ کر کے پھر تشہد پڑھنا پڑے گا, پھر درود ابراہیم پڑھنا پڑے گا, اس کے نماز کو آپ کو نیند آ رہی صاحب, آمود کہتا ہوں. اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ اگر کسی رکعت میں پہلے سجدہ کر لے, رکوع نہ کرے اور رکوع دوسری رکعت سے پہلے یاد آ جائے تو فوراً رکوع کر لے اور پھر سجدہ کرے, اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور سجدہ سہو کرے. اگر قاعدہ اولا بھول جائے اور کھڑا ہو چکا یا کھڑا ہونے کے قریب ہو تو نہ بیٹھے, اخیر میں سجدہ سہو کر لے, اور اگر بیٹھنے کے قریب ہو تو بیٹھ جائے, اس صورت میں سجدہ سہو نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ بیٹھنے کے قریب کس کو کہا جائے گا, یعنی آپ نے گھٹنے نہیں اٹھائے, گھٹنے نہیں اٹھائے, اگر سے دبر آپ کے پیچھے سے جو ہے نا چیوٹر اڑ گئے ہیں مگر ابھی گھٹنا زمین سے نہیں اٹھا تو یہ بیٹھنے کے قریب کہلائیں گا, بیٹھنے کے قریب کہلائیں گا. اور اگر گھٹنے اڑ گئے تو کھڑے ہونے کے قریب کہلائے گا. گھٹنے اڑ گئے تو کھڑے ہو جانا آپ سیدھا, اب پھر پلٹ کے واپس نہیں آنا. اگر واپس آئے یعنی پھر بیٹھ گئے آپ, گھٹنے اٹھنے کے بعد اگر آپ بیٹھیں گے نماز فاسد ہو جائے گی, نماز فاسد ہو جائے گی, کیونکہ قیام فرض ہے اور قاعدہ اولا واجب ہے, تو فرض کی طرف جا کے واجب کی طرف واپس آپ نہیں آ سکتے. اگر ایسا کریں گے نماز فاسد ہو جائے گی. اور اگر آپ صرف چیوٹر اڑائے تھے, ابھی گھٹنے نہیں اٹھائے, آپ کے دبر اٹھے خالی, گھٹنے نہیں اٹھے, تو اس صورت میں آپ قاعدے کے قریب ہے, آپ فوری بیٹھ جائیں گے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے, آپ کو سجدہ سہو کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اس کے بعد پھر بتایا گیا اگر کسی رکعت میں اگر اچھا قاعدہ آخرہ بھول کر کھڑا ہوا, یہ تو ہوگا نا بھائی. اس کے بعد اگر کوئی قاعدہ آخرہ کر کے اٹھ جائے, مثلا نماز ظہر کے اخیر قاعدے میں اتحیات پڑھ کر سہون پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہو, تو جب تک پانچوں رکعت کا سجدہ نہ کیا جائے, پانچویں رکعت کا سجدہ نہ کیا جائے, نہ کیا ہو, بیٹھ جائے اور سجدہ کر لیا ہو تو ایک رکعت اور ملا لے, کیونکہ کیا ہے نماز میں 4 رکعت فرض ہے, 5ویں رکعت نہیں ہے. اگر 5ویں رکعت ملا لیا تو اس کو 6ویں بھی ملانی پڑے گی, ٹھیک ہے. اس صورت میں 4 رکعت فرض ہو جائیں گے اور 2 رکعت نفل ہوں گی, اور دونوں صورتوں میں سجدہ سہو کرے, ٹھیک ہے, دونوں صورتوں میں سجدہ سہو کرے. یہ حکم منفرد کے لیے, اگر امام قاعدہ آخرہ کر لینے کے بعد سہون 5ویں رکعت کے لیے اٹھ کھڑا ہو تو مقتدیوں کو متنبہ کرنے کے بعد امام کا 5ویں رکعت کے سجدے تک انتظار کرنا چاہیے, 5ویں رکعت کے سجدے تک انتظار کرنا چاہیے. اگر وہ لوٹ آ جائے تو ساتھ میں مل جائے. اور متنبہ کا طریقہ یہ ہے کہ سبحان اللہ کہے یا اللہ اکبر آواز دے, یہ متنبہ کرنے کا طریقہ ہے. اگر وہ اود کر آئے تو مقتدی اس کے ساتھ سلام پھیرے, ورنہ مقتدیوں پر امام کی اقتداء لازم نہیں ہے اور اس کی مطابقت واجب نہیں ہے. سلام پھیر کر ان کا علیحدہ ہو جائے تو یہ علیحدہ ہونا ان کے لیے نماز کامل ہونے کے برابر ہے.
बशर्ते कि अगर इख्तिदा करे तो फिर दुरुस्त है, लेकिन जानबूझकर खता करना मुनासिब नहीं। जब मालूम है कि इमाम 5वीं रकात में है और पूरा यकीन के साथ मामला चल रहा है और पूरे इमाम में आप मुदरिक हैं, तो अब आप याद रखें मुदरिक का मामला तो बिल्कुल कामिल है, वो इख्तिदा में 5वीं रकात में नहीं जाएगा और इमाम की मुताबित नहीं करेगा तो नमाज उसकी कामिल हो जाएगी। अब इमाम को चाहिए कि वो और 6वीं रकात पूरी करे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे कहने जो है ना बुतेरा नमाज होती है, अगर ताख में सिवाय वितर के कोई और नमाजों में ताख नमाज रकातें बोलिए नहीं है, ताख रकातें क्या है, सिवाय वितर के कोई और नमाजों में ताख रकातें नहीं है, इसीलिए उसको 6वीं रकात मिलानी पड़ेगी। तो ये था मामला पूरा सजदे सहू का। अगर किसी ने नमाज जोहर में 2 ही रकात के बाद ये समझकर 4 रकातें पढ़ चुका सलाम फेर दे और सलाम फेरने के बाद ख्याल आया, इस बात का ख्याल आया कि ये 2 रकातें छुई बोल के, अब फिर उसके बाद क्या करा उसने, उसको चाहिए कि और 2 रकातें क्या करे, खड़े होकर क़याम करके फिर पढ़ ले और पूरे मुकम्मल 4 रकात कर ले और उसके बाद आखिर में सजदे सहू कर ले, तो नमाज कामिल हो जाएगी। शर्त यह है कि सीना न फिरे और कोई गुफ्तगू उसने न किया हो, अगर से सलाम फेर दिया हो, खड़े होकर फिर 2 रकात पढ़ के 4 रकात पूरे मुकम्मल कर ले, आखिर में सजदे सहू कर ले, तो नमाज कामिल हो जाएगी। ये बड़ा अहम मसला है, जोहर में कभी बसा औकात हो जाता है ऐसा, तो उसको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत बाकी नहीं है, बल्कि वो क्या करे, जैसा याद आया वो उसे खड़े रह के तकबीर बोलते खड़े रह जाए, खड़े होके फिर 2 रकात पढ़े, पढ़ के कायदे आखिरा कर ले और सजदे सहू कर ले, तो नमाज मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ तक के सहू का बयान हमारा मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह हम कल जो है नमाज में शक और उसके हुक्म क्या है, नमाज में कोई चीज का शक आ जाए तो मुसल्ली को क्या करना चाहिए उसका हुक्म, और मरीज की नमाज का तरीका, इंशाअल्लाह मरीज की नमाज का तरीका और शक वाली नमाज का तरीका क्या है, उसका हुक्म क्या है, इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। अब अगर किसी हजरात को कोई सवाल करना हो तो आप कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, मैं साहब इरशाद। जी मौलाना, अभी जो अब बात खत्म हुई अपनी, जो है जोहर का मामला बता रहे थे, 2 रकात मुकम्मल कर चुका है, सलाम भी फेर दिया है और वापिस जो है नमाज अदा करने का है मसला, उसमें जम्मा सूरा पड़ेगा या जैसी नमाज फर्ज नमाज में सिर्फ सूरे फातिहा पड़ेगा आखिर की 2 रकात में? ये देखिए साहब, शुरू की 2 रकात में सूरे फातिहा जम्मा सूरा पढ़ चुका, अब आखिर की 2 रकात से सूरे फातिहा की 6 नहीं जी, फिर वही पड़ेगा, बस उसी तरीके से। हाँ उसी तरीके से। नक्स क्या आ गया, सहू यकीन की वजह से गलती जो हुई वो यकीन की हालत में उन्हें कर दिया कि 2 छुए बोल के यकीन से कर दिया, वो 2 4 हुए बोल के 2 को 4 समझ लिया और सलाम फेरने के बाद याद आ गया कि मैं 2 पढ़ा, फौरी तकबीर खड़ा हो गया, मुसल्ली भी खड़े साथ में उसके, खड़े होके अभी 2 रकात पढ़ के सजदे सहू कर लिए, नमाज कामिल बगैर करायत कामिल हो गई जी। मतलब इसमें ही थोड़ी वजह ये, जैसा अब तीसरी रकात में मैं जब खड़ा होऊंगा तो हाथ उठाना जरूरी, तकबीर करना यानी, या भी सिर्फ अल्लाह अकबर बोल के सीधा बस तकबीर बोल के खड़े रहना, खाली हाथ उठाने की जरूरत नहीं है? नहीं कतई नहीं। फिर नमाज शुरू नहीं करे ना भाई, नमाज जो रह गई बाकी उसको मुकम्मल कर रहे हैं आप, नमाज में चाहिए आप गलती हो गई थी, नहीं सहू हो गया था, सहू की वजह से आप क्या करें 2 रकात को 4 समझ रहे थे, अब खड़े हो गए, सहू से आप बाहर आना है, उसी नमाज के अंदर ही चाहिए आप जी, तकबीर बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ। और सब ये एक सवाल है जी कि तरावी में उमूमन क्या होता है कि हाफिज साहब पहली रकात पढ़ाने के बाद खड़े दूसरी रकात में ये सूरह फातिहा पढ़ने से पहले जो उनका चल रहा है पारा है वो पढ़ना शुरू कर देते, तो इसमें भी सिजदे सहू करना जरूरी है हाफिज साहब को? क्या फिर बोलिए एक बार रिपीट करिए सवाल को पूरा आपके। आप जैसा पहली रकात हो गई है, उसके बाद दूसरी रकात को जब हाफिज साहब खड़े रहते हैं तो सूरह फातिहा पढ़ना भूल जाते हैं और जहां उन्होंने खत्म किए थे कुरान को जो पढ़ रहे थे वहां से स्टार्ट कर देते हैं, फिर याद आता है तो फिर रोक कर फिर जम्मे सूरह फातिहा पढ़ के फिर जो
पढ़ना है वो पढ़ते, तो इसमें सिजदे सहू करना जरूरी है जी हाफिज? बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि नहीं करते हैं कोई भी हाफिज साहब। नहीं बताए ना, देखिए ये क्या है, आप यहाँ तगय्युर वाजिब करे, क्या हुआ, वाजिब का महल बदल गया, महल बदले ना, इस सूरत में तो एक 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 थोड़ा सा भी पढ़ लिए तो वाजिब हो जाता है सजदा। जी 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 बिल्कुल। और यहाँ तक के सूरह फातिहा दो मरतबा भी पढ़ेंगे तो सजदे सहू वाजिब होगा, क्योंकि तकरार रुकन होगा यहाँ पे। मौलवी साहब फिर से फातिहा पढ़ के फिर से तरावी का यानी जाबी सूरह छोड़े थे फिर पढ़ लिए तो आखिरी रुकन हो गया, आखिरी रुकन हो गया, उसमें तगय्युर हो रहा ना साहब, तगय्युर और तबद्दुल दोनों सूरतों में भी क्या होंगे, आपको सजदे सहू वाजिब होगा। तो ये बोलने का मतलब ये है मौलवी साहब कि उस सिजदा सहू वाजिब हो जाएगा, अगर सिजदा सहू नहीं करता है तो फिर सबकी नमाज होगी या नहीं होगी? वाजिबुल इयादा हो जाएगी, वाजिबुल इयादा हो जाएगी उस सूरत में नमाज, तो फिर से वापस सबको पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा अगर सजदे सहू नहीं करेंगे। और दूसरा ये सवाल है मौलवी साहब कि जम्मे सूरा पढ़ने के बाद जब हम रुकू में जाते हैं तो आपने कहा है कि अगर कोई ये सोचता है कि उसने जो गलती किया है सूरे में, जब जम्मे सूरा पढ़ रहा था, अगर वो सोचता है ख्याल इसमें रुकू में तो भी वाजिब हो जाता है सिजदा नहीं सहू। नहीं सोचता है, नहीं सोच के साथ पढ़ना शुरू करता हूँ। मतलब कोई हाफिज कुरान है, बार बार वो जो आयत शुरू करना है, उन्हें क्या किया, सजदे की तस्बीह या रुकू की तस्बीह पढ़ के वो आयत को एक बार दोहरा लिया, अगर से कि हल्लू हल्लू दोहराया अपने गुमान के जरिए, ठीक है, तो ताखिर कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो ताखिर, तो ताखिर की वजह से सजदे सहू आएगा। इसलिए मैं हाफिज साहब हमारे में नए नए हाफिज साहब है, उन्होंने भी बैठे हुए दर्स में, इसलिए बुखार के बार बार बोला नए हुफ्फाज की बात की वजाहत जरूरी है, बल्कि उस पर खासकर जोर भी दिया हुआ है वो जगह पे। तो सोचना सोच सकता है लेकिन जबान से अदा नहीं करना, वैसा बोलते हैं। तस्बीहात पढ़ने के बाद सोच में भी अगर रुक रहा है, जी वो सोच में ताखिर कर रहा है, सोचते तो मतलब तस्बीह पढ़ लेके सोचते अभी और देर कर रहा, उतरे अगला पारा ये सजदे सहू वाजिब बात। और तशद्दुद पढ़ने के बाद भी तशहुद पढ़ने के बाद भी कोई हाफिज साहब जरा देर करते हैं सलाम के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि वो सोच रहे होंगे, तो जब भी सजदे सहू लाजिम हो जाता है। दो है ना, लाजिम हो जाएगा, लाजिम हो जाता है करेंगे जी हो, क्योंकि वो लोग पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, फिर जो दुआ है वो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कुछ सोचते हैं, तो उसके बाद भी सिजदा रहेगा। नहीं देखिए, आप कायदे में अगर तशहुद की बात सोच रहे हैं तो सजदे सहू वाजिब नहीं होगा, क्यों कि नमाज के बाहर आने के लिए क्या करना है, बोलिए आप, सलाम करना है, सलाम करो, या वो उमूर अंजाम देना है जो नमाज से बाहर होने के है, सलाम फेरना वाजिब है, ठीक है ना, तो वहां पे ताखिर करके सलाम फेर रही, तो वहां पे जितनी देर उन्होंने तिलावत कर रही, वो दुआए दुरूद इब्राहिम और दुआए मागफिरा की जगह पढ़ रहे हैं, तो सजदे सहू वाजिब नहीं होगा। देखिए आप कायदे आखिरा की बात कर रहे हैं, कायदे की, ये और वो भी तरावी की बात कर रहे हैं, तो सजदे सहू वाजिब नहीं होगा। सवाल के अल्फाज के ऊपर मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए तरावी की नमाज में तशहुद के बाद अगर कोई कुरान आगे क्या पढ़ना है सोच रहा है, तो वहां पे उसको जो है ना सजदे सहू वाजिब नहीं होगा। जी जज़ाकल्लाह। जी हाँ, मौलवी साहब ये इस पे भी थोड़ा वाज़ेह फरमाइए, ये सजदा समझिए अपने कम कर दिए, यानी मैं दूसरी रकात चल रही है, 4 रकात ज़ोहर की पढ़ रहा हूँ और दूसरी रकात में सिर्फ एक ही सजदा किया, अब एक सजदा मैं फिर तीसरी रकात में बढ़ के कर सकता हूँ या चौथी रकात में बढ़ के कर सकता हूँ, यानी जो भी मैं भूल गया दूसरी रकात में, तो उस सजदे को आप कायदे आखिरा से पहले मुकम्मल कर लेना है, तो आप कहीं पर भी करो, तीसरी रकात में करो, चौथी रकात में करो, कहीं भी करो आप मगर उसके बाद सजदे सहू करना लाजिम आ गया आपको जी, क्योंकि आप ताखिर रुकन कर दिए, और एक था मतलब ये आप अगर आप सजदा करना भूल गए पूरा बिल्कुल ही, तो नमाज ही नहीं होगी आपकी।
यानी एक अगर सजदा आप खायदे आखिरा से पहले सजदा कर लेते हैं, जो छोटा सजदा आपका, तो नमाज आपकी सहू करने से मुकम्मल हो जाएगी। अगर आप वो सजदा करना भूल ही गए, करे ही नहीं, तो नमाज भी फासिद होगी सिरे से। जी ये एक और के वाजे करिए जरा, ये मुझे समझ में नहीं आया, जरा फिर से एक बार। यानी ज़म्मे सूरा में भूल गया, जैसा अलहम पढ़ा, अलहम पढ़े बाद ज़म्मे सूरा भूल गया और रुकू में चले गया, लेकिन आप फरमाए थे याद आ गया तो फिर ऐसा खड़े हो गए फिर से ज़म्मे पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ मैं समझ में नहीं आया ये मुझे। जो हालत में है वहीं पर आपको तिलावत कर लेनी है। अगर रुकू में है तो रुकू की तस्बीह के बाद फिर फौरी ज़म्मे सूरा पढ़ लेंगे। क़याम की कैफियत में आएंगे तो वहां फिर सूरह फातिहा वगैरह पढ़ के फिर रुकू करेंगे आप, फिर रुकू करेंगे, दोबारा रुकू करेंगे आप। ठीक है, तकरार रुकन हो जाएगा, परवाह नहीं करिए उसकी, मगर दोबारा फिर रुकू करेंगे आप, सूरह फातिहा ज़म्मे सूरा पढ़ के फिर रुकू करेंगे, तो नमाज में नक्स नहीं होगा। सजदे सहू करने से नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल भूल जाएंगे तो खिरत वाजिब, फर्ज है ना खिरत, छोड़ने की एवज में नमाज ही फासिद वाजिब होगी। जी, यानी फिर से मैं जरा इसको यानी मैं अलम पढ़ रहा था, अलम पढ़े बाद भूल गया, मैं ज़म्मे सूरा रुकू में चले गया और रुकू में ही मैं सुभान रब्बिल अज़ीम के बाद फिर मैं आप खड़े होंगे, खड़े होके फिर सूरह फातिहा और ज़म्मे सूरा पढ़ के फिर रुकू करेंगे, तो रुकुन का इजाफा हो जाएगा, रुकू का इजाफा हो जाएगा, मगर ये इजाफा आपकी नफ्स नहीं बनेगा। सजदे सहू कर लेने से नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, ये इनफरादी नमाज ये इमाम को भी के ऊपर सेम 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 सेम। अगर इमाम भी है तो गलती ऐसी करना है उसको, अगर मुसल्ली मुनफरिद भी है तो उसको ऐसी करना है। जी जज़ाकल्लाह, मतलब ये जरा मुझे कंफ्यूजन था। जज़ाकल्लाह जी, बारक। अगर तीसरी और चौथी रकात में ज़म्मे सूरा पढ़ लिए तो सिजदा सहू आएगा मौल साहब? तीसरी और चौथी रकात में हाँ बिल्कुल 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 आएगा। और ये और एक सवाल था मतलब मेरा, ये 5 रकात के ताल्लुक से, यानी आप वो फरमाए थे जरा, उसमें भी मुझे थोड़ा, यानी मुदरिक है, उन्हें उसको पता है कि ये इमाम साहब 5वीं रकात में स्टार्ट हो गए, लेकिन उसको पता है तो उन्हें चौथी रकात यानी उन्हें वहीं तो रुक के सलाम फेर ले सकता और इमाम को फॉलो नहीं करना, ये सही, यानी मैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है सही है क्या? बिल्कुल सही है। उन्हें बैठे रहेगा, बैठे रह के इंतजार करेगा। क्या करेगा? इंतजार करेगा। कब तक? 5वीं रकात का सजदा करने तक इंतजार करेगा, क्योंकि पीछे से उन्हें मुतनब्बे कर रहा, मालूम है मुतनब्बे कर रहा उन्हें, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह बोल रहा, यानी मुतनब्बे कर रहा उसको, मगर फिर भी इमाम है कि अपनी मस्ती में चल रहा, उन्हें मैं सही हूँ समझ के चल रहा, तो क्या करना उसको? 5वीं रकात के सजदे तक वेट करना है, इंतजार करना है। अगर वापस आता गया बोल के आ गया, फबिया वापस आ सकता, उन्हें इख्तियार है उसको वापस आने का, समझ रहे हैं आप? 5 बार सजदा कर लिए बाद में, अब 5 बार सजदा कर लिया तो अब उसको 6वीं रकात पढ़ना जरूरी उसको हो गया, लिहाजा मुसल्ली सलाम पे लेके उठ जा सकते, नमाज मुकम्मल हो जाएगी। ये भी जरा नया नया नहीं भाई, मसले पुराने छे, अपन लोगों को नए नए दिख रहे। अभी तक भाई अपन लोगों को याद आ रहा भाई, अपन लोगों क्या है, अपन लोगों क्या है, अब जहन इधर वो नहीं रहता ना, ऐसा होते रहा जिंदगी में तो मालूम होता। अब हमारे और एक बात क्या है, आजकल बहुत सारी सूरतें में देख रहा हूँ कि बाज लोग जो है ना बस पढ़ ले रहे, नमाज पढ़ा दे रहे। अक्सर आइम्मा भी जो है ना इन उमूर से वाकिफ नहीं है, बाज उमूर से तकरीबन आइम्मा के जहन में ये मसाइल नहीं रहते, दिखा भाई। उसकी वजह क्या रहती है बोले तो ये बार बार इस सब तवज्जो देते रहना, इन मसाइल में देखते रहना, तो ये चीज़ें जहन में भी रहती और अमली तौर पर जमा पहनाते। भाई यहाँ तक भी मैं देख रहा हूँ कि तर्के वाजिब क्या है, वाजिबात के बारे में भी लोगों को नहीं मालूम। ताखिर रुकन, तगय्युर वाजिब के कई उमूर ऐसे होते, अंजाम होते, मगर अब आप क्या कर सकते बोलिए, नमाज नहीं होती। नहीं, इसमें क्या होता है मौलवी साहब, ऐसे कोई वाकयात पेश नहीं होते हैं तो उसकी वजह से लोगों को पता नहीं है। अब जैसा हमने आज तक भी हमारी जिंदगी में नहीं देखे होंगे जो आप ये बता रहे हैं, क्योंकि अब तक हमने देखी नहीं, वैसा कभी हुआ है नमाज में। नहीं, वही तो बोलो ना, हम आदतन नमाज पढ़ लेते जा रहे हैं तो उस तरफ गिरीफ भी नहीं होती। तादिल देखिए, तादिल भी वाजिब है। तादिल जो है, तादिल क्या है बोलिए आप? हर रुकन के दरमियान में वक्फा देना है। कितना वक्फा देना है? सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अजीम, इतना वक्फा जो ये पढ़ा में कहाँ है साहब? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खास कर तरावी में तो झपझप जारी चलती है भाई,
सना पढ़ने का वक्त भी नहीं मिलता. गौर करिए आप, अल्लाह अकबर बोलते अल्हम्दुलिल्लाह शुरू आते, अक्सर उपवास करते हैं ऐसा. तो ये तादिल ना करने की वजह से भी सजदे सऊ वाजिब होता. जी मुल साहब, अगर ये सवालात हो गए तो ईद की नमाज का आप बताने वाले थे कुछ. ईद की नमाज का ना फिक्र के बारे में बोले थे. नहीं, ईद की नमाज घर में पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ अच्छा सकते. अच्छा, तो हाँ वो तो हमने बताया है ना, कल नहीं बताया अपन. ठीक है, आज बता देंगे. सवाल हो गए सब सबके. अब कोई अशकाल तो नहीं है ना. आज लोग हमारे जाने कम है, शायद डिस्टर्बेंस चल रहा उधर, लोग जाके आ रहे हैं क्या आएगी. तो 18-20 लोग हो गए थे. हाँ चलिए, देखिए क्या है नमाज ईद का मामला. ये है साहब, नमाज ईद के बारे में सीधी सीधी बात है. शरायत जुमा, और जो शरायत जुमा है वही शरायत ईदेन है. अब शरायत नहीं पाई जा रही, जिसकी वजह से अपना ईद की नमाज अब नहीं है. अब क्यों नहीं है ईद की नमाज भाई? जो शरायत है वो पूरे नहीं हो रहे. इज़्ने आम सबसे पहला अहम मसला जो उसमें आ रहा, इज़्ने आम नहीं है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से बिल्कुल पाबंदी है कि आप मस्जिदें नहीं खोलेंगे. अब नहीं खोलेंगे का मतलब अब आपको जाने का अमर नहीं है, कोई आम आदमी आ ही नहीं सकता. तो ये पाबंदी हो जाने की वजह से क्या हो गया, इज़्ने आम नहीं है. इज़्ने आम जो अमर बुनियादी है, नहीं होने की वजह से ये इल्लत बन गई. तो लिहाजा अब आपको ईदैन की नमाज आप पे वाजिब नहीं है. अब क्या करना पड़ेगा, इसका बदल क्या है? बदल है कुछ भी तो बोले शुक्राना पढ़ लीजिए घर में, 2 रकात शुक्राना पढ़ लीजिए. अब जो रिवायतें हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सऊदी से टेलीकास्ट हो रही हैं, या बाज लोग मेरे से आप लोगों से बयान करते बयानात बना के ऑडियो क्लिप डाल रहे हैं, वीडियो क्लिप डाल रहे हैं, याद रखिए हजरत जो घर के कुंबे को लेके उन्होंने नमाज पढ़ी, कुंबे को लेके नमाज पढ़ी, खुतबा दिया बोल के है उसके अंदर. बोलिए मेरे को आप, कोई रिवायत ऐसी नहीं मिलेगी आपको जिसमें खुतबा दिया गया हो. ठीक है, खुतबा जब तक के ईदगाह के अंदर नहीं जाएंगे, ईदगाह के मिंबर पे नहीं चढ़ेंगे, या जुमा का मिंबर नहीं मिलेगा आपको, उस सूरत तक आपको खुतबा का आपको कोई महलिश नहीं है. घर में जमा करके कोई सहाबी खुतबा दिए बोल के कोई प्रूफ कहीं भी नहीं है. तो उन्होंने भी शुक्राना पढ़े, सारे लोग जमा करके क्या करे, शुक्राना पढ़े. 2 रकात पढ़ेगा, अम्र मिल रहा, 2 रकात पढ़ो बोल रहे हैं. कौन लोग बोले 2 रकात आप जो है ना इशराक पढ़ लो, 2 रकात या चाश पढ़ लो, क्योंकि चाश के वक्त तक ईद की नमाज का वक्त है. इशराक से चाश तक के ईद की नमाज का वक्त है. तो इशराक का वक्त है, इशराक पढ़ लो 2 रकात. चाश का वक्त है, चाश पढ़ लो 2 रकात. ये शुक्राना हुआ था बस. इसके अलावा कोई बहस मबाहस की बात नहीं है. अब अपने अपने अखली घोड़े दौड़ा रहे हैं. ये इन्नल्लाह माखूज है, चाहे कितने बड़े अल्लामा हों दो, और चाहे वो मक्कातुल मुकर्रमा के खतीब साहब हों दो. ये अपनी अकल से बातें कर रहे हैं. जो अहादीस पेश कर रहे हैं वो हक है, मगर अहादीस से जो मतलब निकाल के लोगों को, उम्मत को दे रहे हैं, वो गुमराह कर दे रहे हैं. जी, ये आप जो बोले शुक्राने की नमाज इंडिविजुअल पढ़ना है या जमात से भी पढ़ सकते बिल्कुल इंडिविजुअल पढ़ना है, क्योंकि नफल की जमात सिरे से है ही नहीं जनाब. वही तो बोल रहा हूँ, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु कुंबे को लेके नमाज पढ़े, जमात बनाए बोल के भी नहीं है वहां पे. आप पूरी हदीस आप देखिए लेके, वो 2 टक बातें पूरी इंफरादी पढ़ना है. जब आप जमात में नहीं रहेंगे, जैसे देखिए आप जुमा की नमाज है, जुमा की नमाज नहीं पढ़ रहे तो उसका बदल जोहर है, तो वो जोहर जमात से नहीं है, इंफरादी है. याद रखिए, जुमा का जो बदल जो है, जुमा का बदल जो जोहर पढ़ेंगे, वो जोहर की भी जमात नहीं है. अगर कोई कर रहा है तो खिलाफ शरा काम कर रहा हूँ. जी, ये तो ईदेन में तो अजान नहीं होती ना मौल साहब, लेकिन ना इकामत होती ना अजान होती. तो वो जुमे में होती है, जो बुलाते हैं जुमे की नमाज को, तो ईद में तो नहीं होती है, तो हम तो बुलाते नहीं है ना नमाज के लिए. भाई अजान नहीं होती मगर ऐलान तो होता ना, और ईदन के लिए जमा तो होते ना. क्या बोले, इज़्ने आम क्यों बोल रहे हैं? इज़्दिहाम बनना है भाई ईद की नमाज के वास्ते. इज़्दिहाम घर में आएंगे आपके पूरा. वो सवाल आया था साहब ऐसा. अरे नहीं, ओके, वैसा नहीं, मैं समझा रहे भाई मैं समझा रहा हूँ भाई, मेरा अंदाज जरा सा सही. जमीर भाई
جیسا آپ کے سوال کا انداز ہے نا ویسے میرا بھی جو ہے نا سمجھانے کا انداز ہے، اس کو غلط مت سمجھے. میں قطعی کسی سائل کے سوال پہ وہ جو ہے نا وہ اما سائلہ فلا تنہر جو ہے نا وہاں علماء تشریح کرے. تفسیر مدارک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہاں بتایا گیا یہی کوئی بھی مسئلہ اے حبیب آپ سے کوئی سوال کرے اس سے آپ متنفر نہ ہوئیے. تو رسول کی سنت ہے متنفر نہیں ہونا. تو میں کسی کے سوال کرنے سے میں ناراض نہیں ہوتا. سوال کیسا بھی کریے آپ، جواب نہیں ہے میرے پاس میں سیدھا بولوں گا بھائی معذرت خواہ ہوں، کل اس کا جواب دوں گا، معلومات کر کے جواب دوں گا، یا اگر میرے مطالعے میں آ سکتا تو مطالعہ کر کے جواب دوں گا. ایسا سیدھا سیدھا بول دوں گا میں. ٹھیک ہے، تو میں جو جواب دے رہا ہوں میں وہ ناراضگی سے نہیں بول رہا ہوں بھائی. ازدحام شرط ہے. تو ازدحام کا مطلب کیا؟ اذن عام ہونا. اذن عام کے بغیر ازدحام ہوتا کیا؟ یعنی کثرت سے لوگ آنا، بغیر بلائے کے لوگ جمع ہو سکنا. تو یہ جو عید کی نماز ہے اذن عام ہے بول کر بول رہے ہیں آپ حدیث میں؟ اذن عام نہیں ہے. ہاں اذن عام نہیں ہونے کی وجہ سے عید کی نماز پڑھنے کا وہ نہیں ہے. اور گھروں میں انفرادی نماز نہیں ہوتی نا. عید کی نماز انفرادی ہے ہی بھی نہ. اس کی شرائط کیا ہے دیکھیے، جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں پہ عید کی نماز بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور عیدگاہ جو ہوتی ہے وہ جمعہ کی جگہ نہیں ہوتی. دیکھیے آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے، بالکل عیدگاہ کو الگ ہی بنا دیے پورا. عیدگاہ سے الگ ہے پوری. اذان بھی نہیں ہے، آپ کی بات صحیح ہے. اقامت بھی نہیں ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. مگر عید کی نماز جو ہوتی ہے بالکل کیا ہوتی ہے بولیے؟ پوری وہ عیدگاہ میں جمع ہونا ہے، جگہ بدل جانا ہے، سارے لوگ گھر کے باہر نکل جانا ہے، شہر کے باہر چلے جانا. عیدگاہ جو ہوتی ہے شہر کے باہر ہوتی. عید منانے کے لیے شہر کے باہر جانا ہے، مصنون طریقہ ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اب شہر کے باہر نکلنے کا سوالج کہاں ہے بولیے آپ کو؟ لاک ڈاؤن ہے اس دن تو خاص کر ٹچ کرنے والا عید کے دن تو نے. اور جی شکرانے کی نماز جو ہے سادی نفل پڑھنا ہے یا جیسا عید کی نماز پڑھتے ویسا بھی تکبیرات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. وہی تو بول رہا ہوں نا، اس میں تکبیرات پڑھے بول کے بھی نہیں ہے. جو حدیث پیش کر رہے ہیں اس حدیث میں شکرانہ وہ تو سادی نماز پڑھنا ہے بھائی. وہ جو گھڑ کے جو بول رہے نا وہ گھڑے ہوئے الفاظ ہے پورے. آپ میں ٹوٹلی بول رہا ہوں، آپ کو پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں. جتنے احادیث لوگ پیش کرے ان احادیث میں تکبیرات بولے بول کے بھی نہیں ہے. تکبیرات بولنا یہ لوگ گھسڑنا زبردستی کے، وہی تو سر پکڑے ہوئے ہیں پورے علماء اس وقت. عالم اسلام پریشان ہے ان لوگوں کی وجہ سے. مکہ مکرمہ کے جو لوگ کر رہے ہیں حرکتاں، وہاں کے جو بھی لوگ بول رہے ہیں. اچھا ذمہ دار ایک بھی نہیں بولا اب تک اسی بات. اعلان ہوا کہ گھروں میں پڑھ لو بول کے اعلان ہوا. اب جو اس کے ساتھ جو ذیلی چیزیں ہوتے نا، میرے سے نئے شہرت طلب لوگ ہوتے نا، ویسے لوگ کام کریں. اللہ حفاظت کرے لوگوں کی. جزاک اللہ خیر. جی مول صاحب جی ہاں بھجان آپ بات کر لیجیے، میں اس کے بعد آپ کے بات بولتا ہوں. مل صاحب یہ عید میں جیسا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے ما سدت التکبیر اور ہم 6 تکبیرات زائد 6 تکبیرات. جی یہ کیا رہتا ہے؟ یہ جیسا اپن اذان نہیں دیتے تو لیکن یہ اناؤنسمنٹ کیا رہتا ہے؟ اناؤنسمنٹ یہ عوام کو دیکھو بھائی، یہ کیا ہے، لا علمی لوگ بہت رہنے سے لوگوں کو تجدید کرتے نماز کی. طریقہ بات ہے نماز کا. اکثر لوگ دیکھیے سال میں 2 مرتبہ نماز کو آتے. اگر کسی کی عمر 50 سال ہو گئی ہے، 50 سال کی عمر ہونے کے باوجود انہیں نماز کی عید کے اندر کا طریقہ نہیں بتایا نا، غلطی کرتا. کیا غلطی کرتا ہو؟ تو امام کی مطابعت میں تقدیم تاخیر کا شکار ہوا تھا، انہیں آگے پیچھے ہوا تھا انہیں. تو اس کے خاطر کیا کرتے، بار بار ہر نماز کے عید کے وقت طریقہ بتاتے تاکہ جو معلومات ہے سو والے کو یاد ہوا تھا، اس کو دوبارہ انہیں بھی غور کر لیتا تھا، کرنٹلی تیار ہوا تھا. اور جس کو نہیں معلوم ہے اس کو علم ہوا تھا. طریقہ بتاتے. وہ سب کچھ واجبات میں سے نہیں ہے، فرائض میں سے نہیں ہے. یہ عوام کی سہولت کے لیے خطبہ کیا کرتے، بار بار یاد دہانی کے طور پر طریقہ بتاتے نماز کا. جی جی صاحب ارشاد صاحب کچھ پوچھ رہے تھے. مولانا آپ جو ابھی فرما رہے تھے کہ جمعے کے دن جو ہے جمعہ تو ادا نہیں ہو رہا اپنا، تو ظہر کی نماز ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں انفرادی نماز پڑھو بول کے آپ فرما رہے ہیں. پڑھو نہیں، پڑھنے چھ وہ جماعت نہیں ہے، جماعت نہیں کرنا ہے. جی تو مگر نماز تو ظہر ادا کر رہے نا مصحف، ایسا تھوڑا کنفیوژن تھا میرے کو. ہاں اخی، اگر جماعت اگر کرنا ہوتا تو پھر جمعہ میں رکاوٹ کیا ہے؟ جمعہ وہاں پہ نہیں پڑھنا، اجتماع نہیں ہونا بول کے ممنوع کرے بول کے آپ مجبوری کی صورت میں پڑھ رہے ہیں تو انفرادی پڑھنا ہے اس کو.
اب جماعت نہیں بنائیں گے. اچھا اچھا. عام نمازوں جیسے میں آپ عام نماز، کیونکہ یہ جمعہ کا بدل ہے، یہ جو زہر پڑھ رہے ہیں جمعہ کا بدل ہے، تو یہ ذہن میں رہنا جی کہ آج جمعہ ہمارا جو ہے نہیں ہوا، زور ہو رہی، تو انفرادی پڑھیں گے تو سمجھ جی میں آ رہے گا کہ ہم اگر اجتماع ہونا ہوتا تو پھر جمعہ پڑھتے پھر ہم. جی جی ہاں جی ہاں. تو باقی اوقات میں تو ظہر کی نماز جماعت سے پڑھ جماعت، سکتے ہیں ہم بالکل لوگ. بالکل بالکل. صرف جمعے کا مسئلہ ہے یہ بس. جی خالص جمعہ کا، اس لیے الگ کر کے بولا اس کو میں. خالص. جی 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 جزاک اللہ. جی آپ اور صاحب اور کوئی سوالات ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہو گیا صاحب کہ ہم 40 دن جو نماز پڑھنا بول کر بتاتے ہیں کہ 40 دن پڑھیں گے نماز تکبیر اولا سے تو آپ کا ایمان ذرا زیادہ اچھا ہوگا، تو مگر اب یہ جمعے کی نماز جو ہم نہیں پڑھ رہے تکبیر اولا سے جماعت سے انفرادی پڑھ لے رہے تو ہمارا یہ رکن چھڑیا رہے کہ ہمارا وہ جو عند العذرات معذرات کا معاملہ ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے. جب عذر بنتا ہے تو عذر کی وجہ سے جو چیزوں کو خلل آتا، اجر و ثواب تو اللہ کی طرف سے برابر آپ کو عنایت کیا جائے گا، اور آپ بالکل تقرب خدا میں ہیں، آپ پریشان مت ہوئیے. اب یہ ایک ناگہانی آفت آئی ہے، یہ آفت کی وجہ سے معاملات ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین جو ہے نا، آپ کے قلوب کی حرارت کو، آپ کے جذبہ ایمان کو، احساسات کو سارے مخلوق سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے. نحن نقرب من حبل الورید، وہ ضمانت دیا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے آپ مطمئن رہیں، آپ جو جذبہ رکھتے ہیں اس میں اور حرارت بڑھے گی، ابھی کم نہیں ہوگی. آمین. پھر ابھی نیکسٹ درس فطرے کا رکھیں گے مول صاحب آپ، کیونکہ اب 2 دن ہی رہ گئے عید کو انشاءاللہ، تو 2 یا 3 اب فطرے میں باقی کیا رہا، تقریباً سوالات تو کر ہی لیے ہیں. ہو گئے. ہاں تقریباً تو سوالات ہو گئے ہیں ہمارے. اب ہم کل جو ہے بنیادی جو مسئلہ بتائے کہ آپ کو جو ہے نا کیا بولتے ہیں، نماز میں شک اور اس کا حکم کیا ہے، اور مریض کی نماز کیسی ہوگی، اس پہ گفتگو کریں گے. سجاد بھائی نظر نہیں آ رہے آج، سجاد بھائی آواز بھی نہیں دی آج، کیا بات ہے؟ بیزی ہوں گے سجاد بھائی میٹنگ میں. نہیں ہے جوائن تو ہوئے انہوں، مگر آواز نہیں دے رہے کچھ. حکیم بھائی نہیں ہوتا آج، حکیم بھائی کو شاید نہیں علم ہوا دوسری آئی ڈی کا. حکیم بھائی کل بھی نہیں تھے، نہیں آ رہے حکیم بھائی. نہیں کل شام کا بول رہے ہیں، شام کا تو خیر مصروف تھے ہوں گے، کیا ہے پتا. یہ آئی ڈی بدل دینا جب آج، آئی ڈی بدلنے سے کافی. پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی بولیے صاحب. میوٹ ہو گیا. بولیے خان صاحب، ذیشان خان صاحب کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم مول صاحب. وعلیکم السلام. جی سر. مول صاحب یہ سوشل میڈیا پہ ایک جو ہے نا پوسٹ گشت کر رہا بہت کہ جتنے بھی عمر تمام میں جتنے بھی نمازیں قضا ہوئی اس کا بدل جو ہے نا 4 رکعت نماز فلاں مخصوص طریقے سے پڑھ لیا. رانگ، غلط. جو بھی بھیج رہا وہ کوئی فتنہ ہے. وہ آج کل کیا ہوگا سنیے آپ، یہ چیز سے بہت واقف ہونا ضروری ہے. یہ یہود و نصارہ خاص کر اسرائیل کے بہت سارے سائٹس بن گئے ہیں، بہت سارے اس کے جو نا سوشل میڈیا میں بہت سارے مذہبی طریقے سے جو نا کام کر رہے ہیں. اللہ کے واسطے متنبع رہیے، ہو سکتا اسی کی ایک چال ہوں گی یہ. دیکھیے صاحب، کسی چیز کا تھوڑی امر کے ذریعے کثیر جو نقصان اپنی زندگی میں کرے اس کا مداومہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے آپ، یہ خیر کلیہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. اگر آپ کو کوئی جو ہے 10 لاکھ روپے باقی ہے اور 10,000 میں معافی مل جا رہی، وہ کیا تھا کوئی سنے گا کبھی آپ؟ نہیں موٹی بتا رہا آپ کو. تو کوئی شریعت میں ایسا معاملہ نہیں ہے. یہاں تک کہ بتایا گیا نا، مسئلہ کل آیا نا بھائی آپ کو، اگر کوئی مرنے والا وصیت کر دے کہ میری نمازوں کا فدیہ دے تو اس کی وصیت سے نمازوں کا فدیہ نکالا جائے گا. اب بولیے آپ، اگر ایسا رہتا تو 4 رکعت نماز پڑھ لیں گے، معاملہ کمپلیٹ کر لیتے تھے. یہ پھیکم پاک ہے. یہ کیا ہے پھیکم پاک؟ کون ڈال دیا کہ بدماش ڈال دیا. وہ میں بھی دیکھا، گزرا میری نظر سے بھی، مگر غلط ہے، وہ رانگ ہے، وہ ٹوٹلی رانگ ہے. جی اچھا کرے آپ پوچھے تو صاحب، کشن صاحب، اور لوگوں کو معلوم ہو گیا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا سوال کرے آپ. ہاں جی جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے صاحب، چلیے سوالات کا سیشن ختم کریں گے پھر اپن. جی ہاں. جی
چلیے یغفر اللہ کل لنا. ہالیڈے رہیں گی کل. آؤ کل جمعہ چھٹی. اب بولے سجاد بھائی. اب بولے ٹھیک ہے کیا صحیح